یہ اتنے علماء بیٹھے ہوئے اسٹیج پر، میں کہتا ہوں اس بات کو، ان لوگوں سے کہتا ہوں، ان علماء سے کہتا ہوں، تم نے آج سے 70 سال پہلے اپنے کندھے پر بوجھ اٹھایا کہ ہم دینی تعلیم کا بندوبست کریں گے۔ آج ملک کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس گاؤں میں آپ نے دینی مدرسہ نہ بنا دیا ہو۔ میں کہتا ہوں اس بات کو کہ آج جتنے دینی مدرسے ہیں ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، نئی ضرورت ہے کسی نئے مدرسے کو قائم کرنے کی۔ آج ضرورت ہے، میرے علماء برادری میں آپ سے کہتا ہوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ بچیوں کے تعلیمی ادارے بناؤ، بچیوں کے لیے اسکول بناؤ، بچیوں کے لیے کالج بناؤ، بچیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرو۔ ہم بچیوں کی تعلیم کے، بچوں کی تعلیم کے منافی نہیں ہیں، ضرور تعلیم دو، لیکن اس جگہ تعلیم دو جہاں تعلیم بھی ہو اور ان کا ایمان بھی محفوظ رہے۔ اگر ایمان جاتا ہے، تم تعلیم دیتے ہو، 100 مرتبہ لعنت ہے ایسی تعلیم کے اوپر، نہیں چاہیے ایسی تعلیم۔ علماء کو سوچنا ہوگا۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم مدرسے کے لیے قوم کے پاس جائیں گے تو قوم ہم کو چندہ دے گی، اور اگر ہم اسکول اور کالج کے لیے جائیں گے تو قوم ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارا غلط تصور ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بادشاہ وقت نے اسلام کو ایسا غلط مرد کر دیا تھا کہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی احکامات کیا ہیں اور غیر کے احکامات کیا ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو الگ کیا۔ جس وقت یہاں پر انگریز سے دین کو ختم کر دیا گیا تھا، عیسائیت کو رائج کیا جا رہا تھا، قرآن و حدیث کو مٹایا جا رہا تھا، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دل کی وہ آگ کہ آج سارے ملک کے اندر جگہ جگہ چپے چپے کے اوپر دینی مدرسے قائم ہیں۔ آج امت کی ضرورت ہے اپنی بچیوں کی تعلیم کی فکر، ان کے ایمان کی فکر کرو۔ آج بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، بیاہ کر جا رہی ہیں، بھاگ کر جا رہی ہیں۔ میرے بھائی، لیکن مسلمان قوم اس طریقے سے سوئی پڑی ہے کہ اس کے کان کے اوپر جو نہیں رہی۔ تعلیمی ادارے بناؤ، بچیوں کے تعلیمی ادارے بناؤ، اور صرف مدرسے نہیں، اسکول بناؤ، کالج بناؤ۔ ارے میری امت کے علماء، تم کھڑے ہوں گے، یہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم صرف مدرسے کے لیے تم کو دے گی اور اسکول اور کالج کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ ابھی دیوبند کے اندر ہم نے لاک ڈاؤن میں ہمارے والد حضرت مولانا اسجد مدنی دامت برکاتہم اپنے ٹرسٹ سے، جو مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے واسطے سے دیوبند میں ہم نے ایک اعلان کیا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جس کے اندر بچوں کو دین کی اور دنیا کی دونوں تعلیم ساتھ میں دی جائے، اس لیے کہ ہمارے بچے بھی جو مدرسے میں جاتے ہیں وہ دنیا کی تعلیم سے محروم رہتے ہیں، جو کالج اور اسکول جاتے ہیں وہ دینی تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں یہ پلان بنایا اور میں آپ سے کہتا ہوں 18 ایکڑ زمین، تقریباً 5.5 کروڑ روپے کی زمین کا ہم نے سودا کیا۔ ہم نے ان سے 18 مہینے کا وقت لیا زمین والوں سے، اور یہی جو قوم یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس قوم نے تعاون کیا اور 1 سال سے پہلے وہ 5.5 کروڑ روپیہ دے دیا کہ جائیے اور جا کر آپ ادارہ بنائیے، اسکول بنائیے، یونیورسٹی بنائیے۔ تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے اور مدرسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کو خیر کے ساتھ چلایا جائے، یہ سب سے بڑی آج ذمہ داری ہے۔ آج وہ ادارے بناؤ جس کے اندر دارالعلوم دیوبند نے جو اعلان کیا
یہی اعلان کیا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ میں دو ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کے تعلیمی ادارے بناؤ جس کے اندر ان کو سیکولر تعلیم بھی دو، 10ویں بھی کراؤ، 12ویں بھی کراؤ، انجینئرنگ بھی کراؤ، ساتھ میں قرآن بھی پڑھاؤ، حدیث بھی پڑھاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی سے شناخت کرا کے رکھو۔